بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے قبل اس مبارک مہینے کی عظمت کے بارے میں، اس کی شان کے بارے میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ کرنے والا ہے، جس کی عبادت کو اللہ نے بہت بڑی عبادت بنایا، اتنی بڑی عبادت بنا دیا کہ جو تم نوافل ادا کرتے ہو اس کا ثواب اللہ رب العزت فرضوں کے برابر عطا کرتے ہیں، اور جو فرض ادا کیے جاتے ہیں ان کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، یعنی ہر نیکی کو 70 کی ضرب لگ جاتی ہے۔ آپ 11 مہینوں میں عبادت کر کے اتنا ثواب نہیں کما سکتے جتنا اس ایک مہینے میں آپ کما سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر عبادت بڑھ جاتی ہے، اللہ کی رحمت عام ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، اس کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ وہ مغفرت ہے یعنی بخشش ہے، اور تیسرا عشرہ گناہوں سے آزادی ہے۔ جب اللہ کی رحمت عام ہو جائے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کے گناہ معاف ہونے چاہیے، قصور معاف ہونے چاہیے، غلطیاں معاف ہونی چاہیے۔ دوسرے عشرے میں اللہ بندوں کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، اور جب رحمت بھی عام ہو، گناہ بھی معاف ہو جائیں تو پھر آزادی بھی ملنی چاہیے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیتے ہیں اور جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس مبارک مہینے کے لیے ابھی سے تیار ہونا چاہیے، چوکس ہو جانا چاہیے کہ اس مہینے کو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزاریں گے۔ اپنی چاہت اور اپنی مرضی کے مطابق ہم 11 مہینے جو ہے وہ گزارتے ہیں، لیکن ایک مہینہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر جب گزاریں گے تو اللہ پھر 11 مہینے اپنی خاص رحمت فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا حدیث میں ہے سومو اتسحو، روزے رکھو اور تندرست رہو۔ اب ذرا آدمی غور کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں روزے رکھو تندرست رہو۔ انسان سوچتا ہے سارا دن کھانا پینا کچھ نہیں، کیسے تندرست رہیں گے؟ 11 مہینے جب مسلسل آدمی دن کو طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، ہر طرح کی اعلیٰ چیزیں انسان کھاتا ہے،
معدہ اس کا مسلسل چلتا ہے، مشین معدے کی کام کرتی ہے تو معدے کے اندر کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک مہینہ جب معدے کو آرام ملتا ہے تو یہ کئی بیماریاں اس کی برکت سے اللہ ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی برکت ہے۔ اس برکت سے 11 مہینے آدمی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اور پھر اگلے سال اگر زندگی ہو اللہ یہ نعمت پھر عطا فرما دیتے ہیں، پھر آدمی روزے رکھتا ہے، معدے کو جب آرام ملتا ہے تو 11 مہینے تندرستی سے گزر جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نسخہ ہے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، جو نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، سومو اتاسحو، روزے رکھو اور تندرست رہو۔ اور اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش اس مہینے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تمہاری نیکیوں کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور رزق کے اندر بھی اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ایک غریب آدمی جو ہے، جو مجبور تنگ دست آدمی ہے، شام کے وقت افطاری کے وقت اس کے دسترخوان پر بھی اچھی سے اچھی نعمتیں ہوتی ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی برکت ہے، وہ پھل، وہ کھانے، اس طرح کی نعمتیں جو 11 مہینے آپ نہیں کھاتے، اللہ رب العزت اس مہینے میں وہ عطا کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ آدمی جن کو اللہ نے مال و دولت کی وسعت دی ہے، جن کے پاس کچھ فراوانی ہے، وہ اس مہینے میں افطار بھی ضرور کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ افطار کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے جو کسی کا روزہ افطار کروا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت روزے دار کے برابر افطار کرانے والے کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی تو اتنی طاقت نہیں رکھتا، اتنی وسعت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، کھجور کے ایک دانے سے بھی جو روزہ افطار کروا دے گا اسے بھی یہ ثواب ہوگا، وہاں سے بھی پانی لا کر کسی کا روزہ افطار کروا دے گا، اللہ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو یہ اللہ کی رحمت کے تقاضے ہیں۔ معمولی باتوں کے اوپر اللہ بہانے بنا کر، اصل یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درجات کو بلند کرنا ہوتا ہے، معاف کرنا ہوتا ہے، اور اسے پاک صاف کر کے اپنی بارگاہ میں لانا ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اس لیے بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر کریں، جتنی قدر کریں گے اتنا ہی اللہ آپ سے راضی ہوں گے۔ تو اس لیے صرف قدر کرنے والوں کو بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ اب آنے والا مہینہ ہے، اللہ والے جو ہیں وہ تو 6 ماہ قبل دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اتنی زندگی عطا فرما کہ ہمیں رمضان المبارک نصیب ہو جائے، اور جب مل جاتا پورا احترام کے ساتھ گزار لیتے، اور 6 مہینے یہ دعائیں کرتے کہ یا اللہ اس مہینے میں ہم نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، جو روزے رکھے ہیں، جو نوافل پڑھے ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ 6 ماہ تک وہ دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت سب سے بڑا ذکر ہے اس مہینے کے اندر۔ قرآن پاک کی سالگرہ کا مہینہ ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر مستقل آپ کو پھر بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رمضان المبارک کے اندر جو مخصوص وظائف ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے۔ آج تو تمہیدی طور پر میں نے صرف رمضان المبارک کی عظمت مختصر سی آپ کے سامنے رکھی ہے، تاکہ آپ کے دلوں کے اندر اس کی وقت، اس کی قدر و قیمت پیدا ہو جائے، اور آپ اس ماہ کے لیے باقاعدہ طور پہ تیار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام سامعین کو اس مبارک مہینے کی قدر اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔